وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ پریشان نہیں ہونا، بالکل 2-4 منٹ میں نے پڑھنا ہے، مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے توجہ چاہوں گا آپ کی۔ جشن ہے، جشن میں چہرے مسکراتے رہیں، گلاب کی طرح چہرے کھلتے رہیں۔ پورا سال جشن کب سے شروع ہے آپ کو پتہ ہے، سارے بندے شان رسالت پڑھ گئے ہیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ جملے پڑھوں گا، آپ فجر تک بھی کھڑے رہیں، شان رسالت ختم نہیں ہوگی۔ پورا سال یہ بحث ہوتی ہے نبی 12 کو آئے یا 17 ربیع الاول کو آئے، نبی 12 کو آئے یا 17 ربیع الاول کو آئے، اور میں کہتا ہوں یہ بحث ہی فضول ہے، اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہیے، کیوں کچھ مہینے قمری ہیں، کچھ مہینے شمسی ہیں، آرام سے سنتے رہیں، بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ مہینے قمری ہیں، کچھ مہینے شمسی ہیں، کچھ کا تعلق چاند سے ہے، کچھ کا تعلق سورج سے ہے۔ میرے نبی کو شمس و قمر سے نہ پہچان، شمس و قمر بعد میں بنے ہیں، میرا مصطفیٰ پہلے تھا۔ انعطا دی خیر ہوئے، آپ کی عظمت کو سلام ہے، سدا جیتے رہیں۔ یا جملہ تبدیل کر کے کہہ دوں، چاند بن رہا تھا میرا رسول دیکھ رہا تھا۔ کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، صرف وہ وحدہ لا شریک تھا۔ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری کوئی پہچان ہو، مجھے کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہو۔ اس نے ایک نور کو خلق فرمایا، وہ اللہ لا ریب تھا، اس نے اپنے حبیب کو لا ریب بنایا۔ وہ اللہ بے عیب تھا، اس نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا۔ وہ اللہ بے مثال تھا، اس نے اپنے حبیب کو بے مثال بنایا۔ حد ہو گئی، اللہ کا بھی سایہ نہیں تھا، اس نے حبیب کا بھی سایہ نہیں بنایا۔ انعطا دی خیر ہوئے، جوانی کا سلامت رہن۔ اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ نہیں بنایا۔ 3 وجوہات ہیں، پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ہے، 3 وجوہات ہیں اللہ نے اپنے نبی کا سایہ کیوں نہیں بنایا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جب جائے شیشے میں جا کے دیکھے، اسے اپنے ہی جیسی ایک شبیہ، اپنی ہی ایک تصویر، اپنے ہی جیسا ایک انسان شیشے میں نظر آتا ہے۔ اللہ نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ شیشے میں آنے والی تصویر کہے میں نبی جیسی۔ بندوں کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، جب اللہ نبی کے سائے کو نبی جیسا برداشت نہیں کرتا، کسی ہمسائے کو کیسے برداشت کرے گا۔ انعطا دی خیر ہوئے، جوانی نعرہ حیدری۔ 2 وجوہات علامہ نصیب رضوی نے لکھی۔ قبلہ فرماتے ہیں اللہ نے نبی کا سایہ اس لیے بھی نہیں بنایا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سایہ اللہ نے نبی کا کیوں نہیں بنایا؟ سورج ہو پیچھے سے، روشنی ہو پیچھے سے، سایہ ہوتا ہے آگے۔ اللہ نے یہ بات گوارا ہی نہیں کی کہ میرے نبی کا سایہ میرے نبی کے آگے بڑھے۔ نہیں، پورے مجمع کی توجہ، میرے نبی کا سایہ میرے نبی کے آگے بڑھے۔ اللہ نے اس لیے نبی کا سایہ نہیں بنایا تاکہ میرے نبی کا سایہ بھی آگے نہ بڑھے۔ پھر بندوں کو سوچ لینا چاہیے، جب اللہ نبی کے سائے کو نبی کے آگے برداشت نہیں کرتا، کسی امتی کو کیسے برداشت کرے گا؟ کوئی امتی میرے نبی کے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی کا سایہ کیوں خلق نہیں فرمایا؟ روشنی سامنے سے ہو، سایہ پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ بات گوارا ہی نہیں کی کہ لوگوں کے قدم میرے نبی کے سائے پر آئیں۔ نہیں توجہ پورے مجمع کی، لوگوں کے قدم میرے نبی کے سائے پر آئیں۔ اللہ نے نبی کا سایہ نہیں بنایا۔ پورا سال بندے ہمارے بچوں کو کالج میں، یونیورسٹی میں پریشان کرتے اور کہتے سبھی برابر ہیں، سبھی ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے نبی کا سایہ نہ بنا کے دنیا والوں کو بتایا ہے، دنیا والوں جن کے قدم نبی کے سائے پر بھی نہ آئے وہ اور ہوتے ہیں، جو مہر نبوت پہ سوار ہو وہ اور ہوتے ہیں۔ انعطا دی خیر ہوئے، جوانی کا سلامت رہن۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ اللہ نے نبی کے نور کو اول مخلوق قرار دیا، اور میں قبلہ شہنشاہ نقوی کا جملہ یہاں پہ عرض کرتا ہوں، جو بیدار ہے وہ تھوڑا سا اور بیدار ہو جائے۔
قبلہ شہنشاہ لکھوی سے، وہ فرماتے ہیں لوگوں نے کہا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا ہے، قبلہ فرماتے نہیں، نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنا، تمہیں 40 سال لگ گئے نبی تک آتے آتے، نہیں پورے مجمع کی توجہ، تمہیں 40 سال لگ گئے نبی تک آتے آتے۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ، آخری لمحات کی طرف چلیں، ایک آدھا منٹ آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ نے بازاروں میں دیکھا، چوک میں دیکھا، مسجدوں میں دیکھا، لوگ جھنڈیاں اٹھا کے، جھنڈے اٹھا کے بازار میں آتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے دیکھے ہیں، اٹھانے والا علی کے علاوہ نظر ہی نہیں آیا۔ اناتاں دی خیر ہوئے، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ خود تو پھرتے رہے بازاروں میں جھنڈے لے کر، خود تو پھرتے رہے بازاروں میں جھنڈے لے کر، ایک علم ہم نے اٹھایا تو برا مان گئے۔ بازار میں آئے، چوک میں آئے، جھنڈیاں لے کے آئے، ہر بندے کی یہاں جیب والی جگہ پر، پاکٹ والی جگہ پر نالین کی شبیہ لگی ہوئی، ان کا اسے چومنا ثواب ہے، یہ اس نالین کی شبیہ ہے جس کی نسبت رسول کی طرف ہے۔ پھر بندوں کو سوچ لینا چاہیے پیغمبر نے کیا فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، اگر نالین کی شبیہ چومنا ثواب ہے، حسین کی شبیہ چومنا ثواب کیوں نہیں؟ حسین کی شبیہ چومنا۔ اور میں آخر میں ایک مثال دے کے گفتگو تمام کروں۔ اللہ آپ میں سے کسی مومن کو مثال کے طور پر بابا شہد شاہ کو اللہ خوشی دے۔ ایک ہے نا چانل سے نعرے دا وال سکھایا ہے، وہ نعرہ میں کہنے لگا تو نعرہ اس طرح لانا ہے، میں آکھنا سیدی مرشدی، تسا کہنا یا نبی یا علی، سیدی مرشدی یا نبی یا علی، سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی نعرہ حیدری۔ بس آخری مثال گفتگو میں تمام کرتا ہوں، اللہ آپ میں سے کسی مومن کو خوشی دے۔ مثال کے طور پر بابا شہد شاہ کو خوشی ملے، مجھے کوٹ سلطان پر میں پتہ چلے کہ اللہ نے انہیں خوشی دی ہے، میں وہاں مٹھائی تقسیم کرنا شروع کر دوں، آپ میں سے کسی بندے کا وہاں سے گزر ہو جائے، بالخصوص بابا غضنفر شاہ صاحب کا گزر ہو جائے، وہ دیکھیں اور کہیں مولوی اور مٹھائیاں، مولوی کھانا جانتا ہے، کھلانا نہیں جانتا، وہ کہیں گے آپ کی خوشی میں مٹھائی بانٹ رہے، میں کہوں گا بابا شہد شاہ کو اللہ نے 9 جیڑی میں خوشی دی ہے، ہم اس خوشی میں خوش ہو کے خوشی منا رہے ہیں۔ بابا شہد شاہ سے بابا غضنفر شاہ صاحب فون پہ رابطہ کریں گے، خوشی آپ کی ہے، منائی کوٹ سلطان پور میں جا رہی ہے، خوشی آپ کی ہے، منائی کوٹ سلطان پور میں جا رہی ہے۔ بابا شہد شاہ کوئی اور جملہ کہیں نہ کہیں، ایک جملہ ضرور کہیں گے، علی چند ساڈا اپنا ہے۔ نہیں پورے مجمع کی توجہ، جشن ہے نبی دو جہاں کا، جشن ہے امام جعفر صادق کا، فرشتے کے جشن سن کے جب نبی اور امام کی بارگاہ میں جائیں گے، جا کر کہیں گے خوشی آپ کی ہے، منا چوچک والے رہے ہیں، منا چوچک والے رہے ہیں، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی اگر نبی نے کہہ دیا یہ ہمارے اپنے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ سید غضنفر بعد نقوی دعا منگوائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ الزہرا، یا محسن بحق حسن المجتبی، یا قدیم الاحسان بحق حسین شہید کربلا و اولادہ المعصومین۔ پروردگار عالم الہی بحق بنی فاطمہ کے بارکول ایمان کنی فاطمہ، اگر دعوتم رت کنم مرقبول منو دست دامان آل رسول، دعا ہم فقیروں کی کر سب قبول بحق بطول و آل رسول۔ پروردگار عالم یہ جو تیرے حبیب کا یہ علت غائے ممکنات جس کے صدقے میں تو نے ساری کائنات بنائی ہے، جس کی محبت میں تو نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، ہر چیز جس کی محبت میں خلق کی ہے،
تجھے اسے اپنے حبیب کا واسطہ جو بھی اس خوشی میں اس جشن کے ماحول میں آیا ہے، جس نے دامے درمے سخنے جتنا بھی حصہ لیا ہے، خداوند عالم تجھے اپنے حبیب اور اپنے حبیب کی پاک آل کا واسطہ اور ان کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں تجھے اپنے اس حبیب کا واسطہ جو لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریروں کو بدل دیتا ہے، جو بے اولاد ہیں میرے مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں میرے مولا اپنے حبیب اور اس کی آل کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہماری حاضری کو قبول فرماؤ، ہمارے دلوں میں آپس میں اسی محبت کو اجاگر فرماؤ، وہی محبت پیدا کر جو محبت بانٹنے کے لیے تو نے اپنے حبیب کو اس کائنات میں بھیجا۔ پروردگار عالم ہمیں تیرے حبیب کی اطاعت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق عطا فرماؤ۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں صدقے میں بیمار کربلا جناب سجاد کا واسطہ اس کو شفائے کاملہ واجرہ نصیب فرما۔ پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہر گھر میں اور ہر دامن میں آج کے دن کے صدقے، آج کے دن کے مولود کی خوشی پہ جو مانگا جاتا ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تیرے لیے بھی بڑی خوشی کا موقع ہے، ہمارے لیے بھی بڑی خوشی کا موقع تیری کائنات کی ابتدا ہے۔ اس خوشی کے صدقے میں میرے مولا جو بھی مسلمان ہمارا بھائی جو مومن اپنے دل میں نیک تمنائیں لے کے آیا ہے، جو آرزویں لے کے آیا ہے، اس کی آرزوؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں پورا فرما۔ خوشی کے موقع پہ کبھی کسی نے کسی کو خالی نہیں لوٹایا، تو کبھی بھی خالی نہیں لوٹانے والا، نہ تیرا حبیب خالی لوٹانے والا ہے۔ میرے مولا ہماری دامن مراد کو بھر دے، ہمیں اطاعت محمد و آل محمد کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں محبت و الفت و شفقت عطا فرما۔ بغض و کینہ و عناد سے ہمیں بچا، ہمیں قرآن کی تعلیمات عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح معنوں میں عاشق محمد بنا، وہی عشق جو تمام رشتے توڑ کے تیرے حبیب کے در پہ لے جائے اور پھر کوئی دوسرا اس میں دخل نہ دے، ایسا عشق اپنے حبیب سے ہمیں فرما۔ رب محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد، جس نے بھی جس حوالے سے بھی اس میلاد میں شرکت کیے میرے مولا، اس کے گھر پہ رحمت نظر فرماؤ، اس کے بچوں پہ رحمت فرماؤ، اس کے اہل خانہ پہ رحمت فرماؤ، اس کے دوستوں پہ رحمت فرماؤ۔ میرے مولا ہمیں پریشان حالیوں سے نکال، ہمارے ملک پاکستان کو یہ جو وبا چلی ہوئی ہے اور یہ جو انتشار کی وبائیں ہیں ان سے محفوظ رکھ۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، ہماری نگاہوں کو ان کی زیارت سے مشرف فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و تقبل شفاعتہ فی امتہ وارفع درجتہ۔ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ نعرہ